آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے یہ دین تبع تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد جو امت آتی رہی ان کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف فرمائی، اور صرف قرآن میں نہیں، عجیب بات ہے، تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کی تعریف کی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی جو امت دنیا میں نہیں آئی، جنہوں نے اپنا عملی مظاہرہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، دوسری کتابوں میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب جانتا ہے۔ اور صحابہ کی تعریف فرما کر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تو تورات میں بھی آئی ہے، انجیل میں بھی آئی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم صحابہ کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ایک جماعت تیار ہوگی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی، ان پر بھی ان کے صاف کپڑوں پر کیچڑ اچھالنے کی، دھبا لگانے کی کوشش کرے گی۔ آپ ہر خطبے میں یہ حدیث سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ کہنے سے، کچھ زبان درازی سے، کچھ الٹا سیدھا کہنے سے۔ اور فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے جو محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا، ان کے حق میں کچھ الٹا سیدھا کہے گا، وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، میری دشمنی کی وجہ سے ان کو ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ تیار ہوتے گئے جو صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والے ہو گئے، برا بھلا کہنے والے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مناقب بیان کیے ایک ایک صحابی کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت خلفائے راشدین کے، سعد بن معاذ کے، کیا مقام تھا کہ دنیا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں، دنیا والوں کو تو ان کے جانے کا صدمہ اور غم ہے ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی کانپ گیا، ہل گیا۔ فرش پر وفات پانے والے یہ صحابہ عرش کو ہلانے والے بن گئے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے۔ اور کیا وجہ تھی؟ ایک ایک صحابی کی فضیلت بخاری شریف میں پورا ان کے مناقب آئے ہوئے ہیں، صحابہ کی یہ خوبی یہ خوبی۔ بدقسمتی ہے کہ ایسے دور میں کچھ ایسے لوگ پہلی ہی صدی سے لے کر صحابہ سے دشمنی کرنے والے تیار ہو گئے، کیونکہ کسی کی خوبیاں اور کمال دیکھا نہیں جاتا۔ کیچڑ اچھالنے والے اگر، سورج پہ چاند پہ تھوکنے والے اگر یہ جان کر کیچڑ اچھالیں اور تھوکیں کہ ان کے کپڑے بدنما ہو جائیں گے، نہیں، تھوکنے والے کا تھوک اور بلغم اس کے چہرے پر آئے گا، اس کے منہ پر آئے گا۔ صحابہ کی شان میں، ان کے بلند مرتبے ہونے میں کوئی فرق، کوئی آنچ نہیں ہے۔ ان میں سب سے بڑی جماعت شیعوں کی ہے، رافضیوں کی ہے، جن کے مذہب کی بنیاد صرف صحابہ دشمنی، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے
صحابہ نعوذ باللہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، 5-6 کے علاوہ۔ دین کو اس طرح سے شک کے دائرے میں انہوں نے کر دیا کہ جب انہی لوگوں سے سارا دین ہم تک آیا ہے اور وہ دین سے خارج ہو گئے، پھر دین کا اعتبار ہی کیا رہا جس پر بنیاد رکھی گئی؟ بتائیے۔ صحابہ میں اللہ اکبر، ایک سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں، فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے۔ اصحاب بدریین فرمایا سب جنتی، بیعت الشجرہ میں بیعت لینے والے کا سب جنتی، اور ایک عام بات فرما دی۔ آپ نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی اگر تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کتنا اونچا، کتنا بڑا، کتنا وزنی، سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو صحابہ کی ایک مٹھی جو صدقہ کے برابر اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، آپ کا فیض انہوں نے اٹھایا ہے، جہاں سے روشنی پھیلی ہے وہیں سے براہ راست انہوں نے استفادہ کیا، قربانیاں دی ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے۔ صحابہ میں بھی درجے ہیں، خود اللہ تعالی نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو خرچ کیا، بعد میں آنے والے صحابہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مرتبے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں کسی پر ایمان لے آنا جس وقت سب اپنے دروازے سے ہٹا رہے تھے، بھگا رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، کوئی بات سننے کو روادار نہیں تھا، ایسے وقت میں کوئی اگر سب کی دشمنی لے کر کسی کا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا، اس کا مقام و مرتبہ کیوں نہیں اونچا ہوگا؟ اور جب ماحول ہو گیا فتح مکہ کے بعد، اب جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے کا درجہ اونچا ہے، بعد والے کا کم ہے، مگر سب کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے نیکی پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ شیعہ، یہ رافضی چاہے کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی دوستی دکھا لیں، ان کے مذہب کا حصہ ہے سنیوں کو دھوکہ دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو برا بھلا کہنا ان کے دین کا حصہ ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ دلدوز واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ خلیفہ بننے کے بعد نماز وہی پڑھاتے تھے، لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، سورہ کہف پڑھتے اور رونے کی آواز 6 صف تک جایا کرتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو پھر مجوسی ایران کا ایک غلام تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا۔ ایران جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کو بہت جلن تھی کہ ایران مسلمانوں کا قبضہ، کسریٰ کے تخت و تاج پر مسلمان قابض۔ ایک دفعہ اس نے آ کر کے شکایت کی کہ میرے مالک مجھ کو مزدوری بہت کم دیتے ہیں، صرف 2 درہم دیتے ہیں۔ تو کہا کہ کم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں مانی تو وہ اور جلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپسی کے بعد جب 10 سال مکمل ہو رہے تھے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے ایک بار اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، مگر اپنے نبی کے شہر میں مجھے شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرما۔ عجیب دعا،
شہادت ہو تو مجھے شہر مدینہ میں ہو. ایسی دعا قبول ہوئی. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو لولو بھی نمازی بن کر پہلی صف میں موجود تھا. سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد اس نے خنجر نکالا اور اس کے بعد جا کر کے پیٹ میں کئی وار کیا. آپ بے ہوش ہو کر گرنے لگے. مگر گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مصلی پر بیٹھایا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مصلی کے قریب وہ شخص نماز پڑھے جو نماز پڑھا سکتا ہو اور جو عقل والا ہو، ہمت والا ہو، شعور والا ہو. انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ جاتے جاتے کئی صحابہ کو زخمی کر گیا. آپ کو گھر لے آیا گیا. دوا پلانے کی کوشش کی گئی مگر اتنا زخم تھا کہ دوا منہ میں ڈالی جاتی اور آنکھ سے باہر ہو جاتی.